جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ لوگوں نے وہاں کی سڑکوں پر جالیوں میں قید ایک آدمی اور عورت کے بنے مجسمے ضرور دیکھے ہوں گے۔ یہ مجسمے گزشتہ 8 صدیوں سے چین کے مختلف مقامات پر سڑکوں پر موجود ہیں۔ لوگ ان پر آ کر تھوکتے ہیں، ان کی ڈنڈوں سے پٹائی کرتے ہیں، ان کے منہ پر سیاہی ملتے ہیں تو بعض شرارتی لوگ ان مجسموں پر پیشاب کرنے تک سے گریز نہیں کرتے۔ یہ دونوں مجسمے چینی تاریخ کے حقیقی کردار اور آپس میں میاں بیوی ہیں۔ میاں کا نام قن ہوئی اور بیوی کا نام لیڈی وانگ ہے۔ چین کے لوگ ان شخصیات سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے غم و غصے کے اظہار کے لیے اگال دان یا تھوک دان کا نام قن ہوئی رکھ دیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں نہ صرف اس غدار کو یاد رکھیں بلکہ اس کے نام پر تھوکیں بھی۔ آخر کیا گناہ تھا اس آدمی کا جو یہ اور اس کی بیوی صدیوں سے اتنی سخت سزا میں مبتلا ہیں، اور جب تک چینی قوم کا وجود ہے یہ اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے۔ دوستو، قن ہوئی نامی یہ شخص دراصل چینی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکے باز اور غدار ہے جس نے اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے پوری قوم کو غلامی کی بھیڑ چڑھا دیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 11ویں صدی عیسوی سے کہ جب قن ہوئی نامی یہ آدمی چین کے ایک انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ یہ پیدائشی طور پر ذہین اور عقل مند تھا۔ جب یہ جوان ہوا تو اس نے ریاست کی جانب سے ہونے والے امتحانات میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی کی بدولت قن ہوئی کو چین کے شاہی دربار میں ایک اعلیٰ ترین نوکری ملی۔ اس دور میں سونگ نامی خاندان چین کے اکثر علاقوں پر حکومت کرتا تھا۔ یہ نہایت قابل اور رحم دل حکمران تھے، اسی لیے ملک کا بچہ بچہ ان سے محبت کیا کرتا۔ لیکن انہی دنوں ایک نیا خطرہ اس پرامن ریاست کے سر پر منڈلا رہا تھا اور یہ تھی جن ڈائنیسٹی۔ یہ چین کے شمالی علاقوں پر قائم ایک وحشی اور خانہ بدوش ریاست تھی۔ یہ لوگ جس شہر جس علاقے پر قبضہ کرتے وہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیتے۔ یہ وحشی اور قبائلی لوگ آہستہ آہستہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے چین میں قائم سونگ خاندان کی حکومت پر حملے شروع کر دیے۔ چین کا سونگ بادشاہ ایک امن پسند اور جنگ و جدل سے گریز کرنے والا انسان تھا، لہٰذا اس نے جن ڈائنیسٹی کی جانب صلح صفائی کے لیے ایک سفارت روانہ کی۔ اس چینی بادشاہ کے دربار میں قن ہوئی سے زیادہ سمجھدار اور باصلاحیت کوئی فرد نہ تھا، اس لیے قن ہوئی کو سفیر بنا کر دشمنوں سے بات چیت کے لیے بھیجا گیا۔ لیکن قن ہوئی جس قدر عقل مند اور ذہین تھا اتنا ہی مکار اور لالچی انسان بھی ثابت ہوا۔ دشمنوں کی جانب سے دیے گئے لالچ کے سبب قن ہوئی شاہی سفیر کے بھیس میں درے پردہ اپنے ہی ملک کی خفیہ معلومات ان تک پہنچاتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اس معلومات کے ذریعے ریاست جن کی فوجوں نے سونگ حکومت کے دارالخلافے پر شب خون مارا۔ شاہی محل میں لوٹ مار کے ساتھ ساتھ یہ لوگ سونگ بادشاہ زاؤجی، اس کے اہل خانہ اور تمام بڑے عمرا اور وزراء کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے اپنی ریاست لے گئے، جن میں قن ہوئی اور اس کی فیملی بھی شامل تھی۔ سونگ ریاست میں حکمران طبقہ نہ ہونے کے باعث جن افواج نے یہاں خوب تباہ کاریاں مچائیں اور اس ملک کے کافی سارے شمالی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اتفاق سے سونگ خاندان کا ایک شہزادہ زاؤگو جو اس وقت ملک کے دارالحکومت میں موجود نہ تھا، وہ جن سپاہیوں کے اس حملے سے بچ نکلا اور واپس آ کر بچی کچی سونگ حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ چین کے عوام جن ڈائنیسٹی سے نفرت کرتے تھے، وہ اپنے بادشاہ کی مدد کے لیے میدان عمل میں اتر آئے۔
عام رعایا میں سے نئی فوجیں تشکیل دے کر جن حکومت کے خلاف مہمات شروع کی گئیں، ان مہمات کے دوران چین کی تاریخ کا سب سے قابل جرنیل یو فی سامنے آیا۔ اس جرنیل نے سونگ حکومت میں ایک نئی روح پھونک دی اور دشمنوں سے وہ تمام علاقے واپس لے لیے جو انہوں نے دھوکے سے غصب کر لیے تھے۔ جب یہ تمام واقعات رونما ہو رہے تھے تو کن ہوئی اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اپنے ملک واپس آ گیا اور کہا کہ میں دشمنوں کی قید سے بھاگ آیا ہوں۔ بہت سے عمرا نے اس کی بات پر یقین نہ کیا کیونکہ وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے بھی لایا تھا، لیکن سونگ کے نئے بادشاہ زاؤگو نے نہ صرف اس کی بات پر اعتبار کیا بلکہ اسے اپنے وزیر اعظم کا عہدہ بھی عنایت کیا۔ وزیر اعظم بنتے ہی کن ہوئی نے بادشاہ زاؤگو کے ذہن میں یہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیے کہ جنرل یوفی تمام ریاست میں اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کر چکا ہے کہ اگر وہ چاہے تو بآسانی سونگ ریاست کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اس کا تختہ پلٹ سکتا ہے اور خود ایک نئی ریاست کی بنیاد ڈال سکتا ہے۔ جب اقتدار کے لالچ میں مبتلا نئے نویلے بادشاہ کے دماغ میں اپنے ہی جنرل کے خلاف بدگمانیاں پختہ ہو چکی تو اس نے اپنی فوجوں کو مزید پیش قدمی سے روک دیا اور جنرل یوفی کو زنجیروں میں جکڑ کر چین کے دارالحکومت لانے کا حکم صادر کیا گیا۔ جنرل یوفی کو قید خانے میں بند کر کے اس پر بے تحاشا ظلم و تشدد کیا گیا تاکہ وہ چین کی عوام کے سامنے وہ گناہ قبول کر لے جو اس نے کیے ہی نہیں تھے۔ لیکن بے پناہ تشدد کے باوجود جب جنرل یوفی عوام کے سامنے جھوٹ بولنے پر آمادہ نہ ہوا تو کن ہوئی نے اپنی بیوی لیڈی وانگ کے ذریعے اسے زہر دے ڈالا۔ یوفی جیسے بہادر اور مخلص جرنیل کے قتل نے چین کی فوج اور عوام کو بددل کر دیا۔ اب وہ بادشاہ کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہ تھے، جبکہ دوسری طرف جن ریاست نے دوبارہ سونگ حکومت کی سرحدوں پر حملے شروع کر دیے۔ اب کن ہوئی نے چینی عوام پر ایک ظلم اور ڈھایا اور وہ یہ کہ اس نے دشمن ملک کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس کے تحت جنرل یوفی کے فتح کیے تمام علاقے واپس جن ریاست کو سونپ دیے گئے۔ ہر سال ایک بھاری رقم بطور ٹیکس دینے کا وعدہ کیا گیا اور سونگ حکومت مکمل طور پر جن ڈائنیسٹی کے تسلط میں چلی گئی۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ کن ہوئی کو وزیر اعظم کے عہدے سے اس وقت تک نہ ہٹایا جا سکتا تھا کہ جب تک جن سلطنت کا بادشاہ اس کی اجازت نہ دے۔ یوں کن ہوئی چین کے لالچی بادشاہ زاؤ گو سے زیادہ طاقتور ہو گیا اور مرتے دم تک بچی کچی سونگ ریاست پر حکومت کرتا رہا۔ لیکن چند دہائیوں بعد کہ جب نہ تو کن ہوئی رہا اور نہ ہی جن ڈائنیسٹی، لیکن چین کے عوام میں جنرل یوفی کی محبت اور قربانی کی مثال باقی رہی تو لوگوں نے جگہ جگہ اپنے اس ہونہار اور بہادر جنرل کی یاد میں اس کے نام پر مندر تعمیر کیے اور جہاں بھی یہ مندر قائم ہوئے ان کے باہر کن ہوئی اور اس کی بیوی کے مجسمے بھی تعمیر کیے جاتے، جن پر لوگ صدیوں سے تھوک کر، کچرا پھینک کر، سیاہی مل کر اور انہیں مار پیٹ کر ان پر اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ کن ہوئی اور اس کی بیوی کے یہ مجسمے دور حاضر کے حکمرانوں کے لیے ایک واضح مثال ہیں کہ عوام پر ظلم و ستم کے ذریعے جتنی ہی دولت و ثروت حاصل کر لی جائے، انجام کار آخر میں لعنت و ملامت ہی ہے۔